سلامت رہو۔ زیادہ پڑھ جانے کی وجہ سے تفصیل المسائل نہیں پڑھتا، بس اتنا کہتا ہوں سب مارے گئے۔ میں جب ایک جملہ کہتا ہوں آپ کو خدا قسم، آدم سے لے کے خاتم تک انبیاء کی لاج بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول کے دین کو زندہ رکھنے والے کو حسین کہتے ہیں، اور حسین کو زندہ رکھنے والے کو زینب کہتے ہیں۔ دوسرے روکتے تھے، دوسرے فتوے لگاتے تھے، اور شیعہ کا لیبل بنا کے روکے، یہ رک نہیں سکتا، اس لیے کہ اس مشن کی محافظ کو زینب کہتے ہیں۔ سلامت کریں آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس گھوڑے پوجنے والی قوم نہیں ہے ہم، ایسے نہیں جتنے گھوڑا ہوگا اتنے سے ہم چپ جانے نہیں، اس گھوڑے کی شبیہ اسی تقریر میں یاد کرو، میں نے تعلق قادری کی بات کی تھی، انہوں شرارتی بندیاں وہ شیعہ جی اس نے شرارت کی تھی، انہوں نے ایک سنی مولوی بلا کے تھے انہیں نیاز دیندے ہیں تو وہ آئمہ اربع آئمہ رد منگلہ ہے تو پھر انج کرو بھی آج شبیہ زلجنابی فتح القادری برامت کرائے جیڑا سا رشیہ ذاکر مولوی آئے وہ آکے میں اگے جانا ہے تو یہ پوچھے تھی بانی مخلاحر جو ذہن چلے جا پہ اندر کون شبیہ برامت کرائے گا تو بانی سارے پڑھائی لیا تو آخر تح القادری صاحب رہے گا جن میں ایک اور ذاکر صاحب انہیں ہونا سی نہیں پہنچ سکیا تو آخر تح القادری تو پانی پریشان جو کہ ڈرائیو روم چاہے ہیں کہنے ہیں کہ علامہ صاحب آخر میں شبیہ الجناح ہے اور وہ آخر سے آخر بھی نہیں آیا تو کہنے کہ کوئی ایسی بات ہے اختیار کر بیٹھ تو انہوں نے کوئی لمبا وہ کوئی ذاکر تو نہیں پھر کوئی مسائل نہیں پڑھا بس اتنا کہہ لیا کہ یہ تو سنی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو جب تم نے آگے سوال کیا میں تم سنی ہوں تم سے کہتا ہوں تاہل قادر مجھے تھے حسین کے گھوڑے کی شبیہ رکھو نا، طنز مذاق نہ کرنا، اس لیے تاہل قادری اس کہتے اس لیے کہ میں نے رسول کو بھی حسین کا گھوڑا بندے دیکھا اور سنیو یہ تاہل قادری کا سنیو ہمارا رسول افضل البشر تھا نا، کہنے لگے ہاں افضل انبیاء تھا، وجہ موجود تھا، موجودات تھا، معاذ اللہ گھوڑا تو نہیں تھا آپ سے کہا تو افضل البشر تھے کمیونیکیشن فرمایا اس کا مطلب ہے حسین کے گھوڑا نہیں بنے گھوڑے کی شبیہ بن گئے حسین کی محبت میں تو بس حسین کے گھوڑے شبیہ کو کوئی طنز نہ کرنا، حسین کے گھوڑے کی شبیہ رسول بھی بنا القسمۃ للہ تو حضرت ابوبکر نے دیکھا نا جدوں یہ تاہل قادری نے دیکھا نا جدوں یہ کہنے لگے حسین تیری سواری کتنی اعلیٰ ہے رسول بول گیا نہیں کیوں نہیں آتا سوار کتنا اعلیٰ ہے اللہ سلامت رہو آباد رہو۔ بس ودا پڑھنا چاہ رہا ہوں ایک تو جتنا ٹائم مجھے ملا اتنا میں پڑھوں گا، کوئی نہیں رہ گیا تنہا رہ گیا حسین بی بی سی صاحب دیکھے نا روتے ہیں میں اردو خطاب کرنا پتہ نہیں اچھی تاثیریں جنہیں آ رہے لفظوں میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کوئی روحانیت ہے یقیناً 14 کی آمد ہے جناب فضا آسمان نے دیکھے نا کہ کہہ رہی ہیں رو میرے اللہ آج ہر ماں نے پتر دیتا ہے تیری بارگاہ تو میرا بھی پتر ہوتا ہے کربلا تو میں تیری بارگاہ پیش کر دوں حسین کی تقریر میں بطول کا بیٹا کہہ رہا اما فضا رونا اے ہاتھ پھاڑ کے اللہ نے کہا حسین میرا پتر میں قربان تو حسین کی قربانی میں فضا کی طرف ہوں فضا چاہ میرا وہ بسیطہ لباس اور میری ماں کپڑے ٹکڑے نام سیتا ہی بھی لگے کو پرانا جا لباس وہ لے کے آ تو دیکھی میری بہن نہ پتہ لگی بس گئی بی اندر وہ لے کے چھپا کے نہ لے کے آ رہے ہیں تو شام آئی بی نے آکھا فضا کی لے کے جا رہے ہیں تو بی فضا چپ دوجی بار آکھیں تے میری ماں زہرا کے حق لواز ہے جب خالی روندی ہوئی مسلمانہ دربار چوکی 10 تیرے حق چکی
اینج بکھا کے آندی ہے تیرے بھائی نے لباس مانگا ہے. تو بی بی دیکھ کے آندی لباس نہیں کفن مانگا ہے. العصمت للہ. بس کیا میں پینا نہیں، میں حاجرہ نہیں، لیا میں خود اپنے ویر میں پیش کر لیں. لے گئی، کہا حسین یہ ہے لباس، اور گردن چھکا. حسین نے یوں گردن چھکائی، گردن سے بوسہ لیا. نانا رسول کے حصے کا. پھر رسول حسین نے گردن اٹھائی، کہا پھر گردن چھکا، پھر سر چھکایا، پھر بوسہ لیا. کہا یہ بابا علی کے حصے کا. پھر بوسہ لیا. کہا یہ ماں زہرا کے حصے کا. پھر بوسہ لیا. کہا یہ ویر حسن کے حصے کا. بی بی زینب ایک قدم پیچھے ہٹی. حسین رو کے کہتا ایک بوسہ اور لے. بی بی کہتی کس کے حصے کا؟ آواز آئی میری سغرا کے حصے کا. میری بیٹی سغرا مدینے انتظار کر رہی ہے. اجرکم من اللہ. سلامت رہو. بس رونے والوں آ گئے حسین مولا سجاد کے خیمے میں. کہا بیٹی اے فاطمہ بنت الحسن، بیٹی سجاد کا کیا حال ہے؟ کہا بابا بے ہوش چچا پڑے ہیں، کبھی کبھی تھوڑی ہوش آتی ہے، ایک لفظ کہتے ہیں منہ سے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں ہائے شام ہائے شام. بس اٹھایا جو حسین کا چہرہ دیکھ کے مولا سجاد کہتے ہیں بھوبھی یہ کون قریب شخص ہے؟ آواز آئی یہ تیرا بابا حسین ہے. بس اونچی کوک مار کے کہتے ہیں اینا امی عباس، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ اکبر کہاں ہے؟ آواز آئی سب مارے گئے. مردوں میں یا تو رہ گیا یا میں رہ گیا ہوں. درد کے بستر سے اٹھے، ایک ٹوٹی تلوار کا ٹکڑا پکڑا، میدان کی طرف دوڑے. حسین نے کہا واپس آ جا، تو نے ہر موڑ پہ قتل ہونا ہے، تو نے ہر بازار میں قتل ہونا ہے، تو نے ہر پتھر بار میں مارے جانا ہے. ختم نوکری. عزیزو حسین مولا سوچ رہے ہیں کہ میرا گھوڑا کون سجائے گا. گھوڑے پہ زین عباس رکھتا تھا، لجام عباس لگاتا تھا، رکابیں عباس رکھتا تھا. یوں دیکھا تو گھوڑا تیار ہے. جناب حسین کہتے ہیں کس نے گھوڑا سجایا؟ لاہور والی بی بی کہتی تیرے نوکر کی بہن نے. مولا میں نے، رقیہ بی بی نے کہا آواز آئی بہن یہ تو مردوں کے کام ہے، تجھے کس نے سکھائے گھوڑے تیار کرنے؟ آواز آئی مولا رات خیمے میں غازی تیرے گھوڑے کو لے آیا، مجھے کہتا دیکھ رقیہ زین کیسے رکھتے ہیں، لجامے کیسے ڈالتے ہیں. میں نے کہا بھیا یہ تو مردوں کے کام ہے، میں تو پردہ دار ہوں. آواز آئی کل جب میں نہ رہا میرے حسین کو رخصت کرنا. رونے والوں چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا آپ نے ماتم کرنا ہے. شہادت نہیں پڑتا مولا حسین کی. بس ایک لفظ سنو. حسین زینت الجناب پہ مرتجس چل، گھوڑا نہیں چل رہا. حسین کہتے سمجھ گیا ہوں تو بھی تھک گیا ہے صبح سے لاشیں اٹھا کے. بے زبانی میں گھوڑا کہتا مولا تھکا نہیں، ایک بار نیچے میرے پیروں میں دیکھ. اب جو دیکھا ایک 4 سالہ بچی گھوڑے کے سنبوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی ذوالجلال میرے پاپا کو نہ لے جانا اور میں یتیم ہو جاؤں گی. حسین نیچے اترے، بی بی سکینہ کو پیار کیا. بڑی دیر پیار کرنے کے بعد آخر کی چند فکرے. حسین کہتے ہیں بیٹی مجھے جانے دے، شاید میں تیرے لیے پانی لاؤں. بی بی کہتی ہے نا بابا مینوں پانی نہیں چاہیے، جس عسکر واسطے منگنی تھا میرا وہ عسکر مارا گیا. بابا چاچا ناظم یہی کہہ کے گیا تھا واپس نہ لوٹا. عزیزو بیٹی کو پیار سے رخصت کیا. حسین میدان میں اب نہیں پڑتا، ساری شہادت میں نے چھوڑ دی کہ وقت زیادہ ہو گیا. بس یہ محسن نقوی کے دست ہے. وہ کہا کرتے تھے کوئی تیر مارتا ہے حسین چپ ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے حسین چپ ہے. میرے دیکھو یار زخم تے زخماں تے زخم تے اگر پچھوں دیکھو کہ حسین کے جسم جو نظر آر پار ہو جائے اتنے
اتنے زخم تھے کہ جنہیں ہاتھ کچھ نہیں آتا گرم ریت اٹھا اٹھا کے مظلوم کے زخموں پہ ڈالتا ہے. عزیزوں جناب حسین نے کبار لڑنا شروع کیا. کوئی بھوکے کی جنگ دیکھو, کوئی پیاسے کی جنگ دیکھو. ایک مرتبہ کاندھے پہ ایک ہاتھ آیا, یہ باپ کی شجاعت ہے, اب ماں کا صبر دکھا. عزیزوں حسین نے تلوار میں آم میں ڈالی, قبضہ تلوار پہ ماتھا رکھ کے حسین بیٹھ گئے. ظلم کی انتہا شروع ہوئی. نزلت رکا, کتاب کا نام سماع والعالم. علامہ مجلسی فرماتے ہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا کیا جس پہ لکھا تھا حسین میں راضی ہوں, کمیل اکبر لوٹا دیں, اگر کہو تو عباس کے بازو لوٹا دوں, میں اللہ راضی ہوں. حسین نے کہا تو میں نے حسین بنایا ہے, میں لے کے نہیں واپس, میں دے کے نہیں واپس لیتا, اور کیا چاہتے ہو. آواز آئی ابلیس مجھ سے مناظرہ کر رہا ہے کہ نبی تو تعریفیں کر رہے حسین کی, اگر حسین کو آزمانا ہے پھر سورج کی پوری تپش حسین بنا. یہ پوری دنیا میں جو تپش ہے یہ سورج کے 70 درجوں میں سے ایک درجہ ہے جو زمین پہ پڑ رہی ہے. جب بغیر تبلیغ کہتا ہے 70 کے 70 درجے نار. حسین نے کہا بسم اللہ. عزیزوں ڈبے پہ آخری میرے فکرے ڈبے پہ حسین اور زلزلہ گرمی پڑنی شروع ہوئی. جب کربلا میں گرمی پڑنی شروع ہوئی, حیوان فراق میں گرنے لگے, انسان تڑپ تڑپ کے مرنے لگے. حسین کہتے ہیں میرے اللہ امتحان میرا ہے, اس مخلوق کا نہیں ہے. اس ڈبے پہ گرمی ڈال جس ڈبے پہ حسین ہے. گرمی کے درجے بڑھتے گئے, جب 30 درجے کی پڑی حیوانوں کو سم چلنے لگے. جبریل کہتا میرے اللہ میں جھولا جھولاتا رہا ہوں, میرے اللہ مجھے بھیج, میں حسین کی مدد کروں, نصرت کروں. آواز آئی یہ ابراہیم نہیں ہے, مدد دیتا ہے تو لے لو. ابراہیم نے مدد نہیں دی تھی, یہ تو میرے عشق کی معراج ہے, مجھے 2-4 منٹ ابھی کچھ کہنے دینا ہے, 2-4 منٹ مجھے دینے ہیں, میں تو دیکھ کے سارے. عزیزوں جبریل آیا, ڈبے کے باہر کھڑا ہے, عباس کی شکل بنائی. مولا مولا میں بھی آؤں ڈبے پہ. حسین نے کہا جبریل میں امام ہوں, غازی کی شکل نہ بنا, یا واپس چلا جا. میری سکینہ غازی سمجھ کے کہیں کھڑنے سے باہر نہ آ جائے. گرمی 40 درجے کی پڑی. اچانک زلجنا کا پاؤں اٹھا. جب پاؤں اٹھا حسین نے کہا زلجنا میرے امتحان میں فرق آتا ہے, ڈبا چھوڑ دے. تو تپش میں گرمی میں پیر چکی ہے نا, تو میرے امتحان سے فرق ہوتا ہے. اینا نفسہ تھے شبیر پر آمد ہوتی ہے. عزیزوں زلجنا بے زبانی میں رو کے کہتا ہے ایک باری معاف کر, مر جاؤں گا, پیر نہ چکاؤں گا, ایک باری معاف کر. حسین نے کہا نہیں میرے امتحان میں فرق آتا ہے. زلجنا کہتا ہے یاد کر وہ وقت جب تو 2 سال کا تھا, تجھے تیرے نانے نے میری پشت پہ سوار کیا اور تیرے گھر لے کے آیا, اور تیری ماں نے اپنی چادر میں چاول ڈال